حضرت علی کون ہے؟ داماد، بڑا زبردست احسان کیا پیغمبر نے علی پر، کیا؟ حضرت فاطمہ کے حوالے کیا۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ اسی طرح کا کام میں کس کے ساتھ کروں؟ خسر ابا کے ساتھ کروں۔ بھائی خسر ابا نے مجھے اپنی بچی دی تو میں اسی ہدیے سے ملتا جلتا ہدیہ کس کو دوں؟ خسر ابا کو۔ تو حضرت علی نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں حل لکا لام ہے لام، حل علیکا نہیں، حل لکا فی بنت عمک حمزہ، حل لکا رغبت فی بنت عمک حمزہ، حل لکا میلان، مالا یمیلو چاہنا۔ بھائی مالا یمیلو چاہنا آپ کیا تو بہت آسان تھا، ممائی ہونا چاہنا۔ حل لکا لام فی بنت عمک حمزہ، آپ کے چچا حمزہ ان کی لڑکی حضرت اگر آپ کی خواہش آپ کو پسند ہو، اللہ کا رغبت ہو، اگر آپ کا میدان ہے، تو اس سب سے زیادہ درجے کا رشتہ کس کا ہے؟ چچا کی لڑکی کا۔ بھائی یا تو خالہ کی لڑکی کا یا تو چچا کی لڑکی کا۔ تو پیغمبر سے حضرت علی پوچھ رہے، مجھے یہ آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ حسین ترین لڑکیوں کو دیکھتے رہیے، یہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ حضرت علی ہی سے پیغمبر نے فرمایا۔ حضرت علی ایک پیس کو دیکھ رہے تھے، بھائی دیکھ رہے تھے نہیں دیکھ رہے تھے، تو کیا کیا حضرت پیغمبر نے؟ پیچھے سے آئے اور دونوں ہاتھ ادھر رکھ کر علی کی اسٹیئرنگ کو ادھر گھمایا پیچھے سے آتا، اور حضرت علی سے کیا کہا؟ النظرۃ الاولیٰ لک لک لک، النظرۃ الاولیٰ لک لک، پہلی نظر تو ٹھیک ہے، فلیست لک الآخرہ، ٹک باندھ کر دیکھنا ٹھیک ہے، اچانک نظر پڑی بس شبین کے نظر سے صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ حل لک فی بنت عمک حمزہ، اس کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهَا، میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کا پیغام ہو کس کی طرف مضمون جیسا ہو، انداز بیان بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تھے، نبی تھے کہ انسان تو تھے، 40 مردوں کی قوت عطا کی گئی تھی، 40 مردوں کی قوت عطا کی تھی، آپ کو تو ایک دبلے پتلے آدمی کی بھی قوت آپ کے اندر نہیں ہے، جب تک آپ کا حال برا ہے۔ پیغمبر کے اندر 40 مرد، وہ بھی 40 مرد کہاں کے؟ جنت کے 40 مردوں کے برابر قوت عطا کی گئی۔ 40 کو 40 میں ضرب دے کر دیکھیے، اتنی قوت اور طاقت نبی کو عطا کی گئی۔ اور علی پوچھ رہے ہیں اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو میں معاملہ فٹ کر سکتا ہوں۔ بھائی یہی تو ہے، میں معاملہ فٹ کر سکتا ہوں، حدیث میں جملہ تو نہیں ہے، نکالنا تو پڑے گا۔ اگر آپ کا اعلان ہے، اگر آپ کی کو پسند ہے تو فرمائیے گا، میں معاملہ سب ٹھیک ٹھاک کرا سکتا ہوں، یہ نکالنا پڑے گا۔ کیوں باہر رہا تھا، بلا وجہ نہیں آ رہا، میں تو آپ کے سامنے پیشکش کر رہا ہوں، اس
کی وجہ کچھ بھی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے سببیہ، سببیہ وہ آپ والا نہیں ہے کیا، بس پیچھے کو کرتے ہیں، سمجھتی تو ہے، پیش آگے کو کرتے ہیں، بس پیچھے کو کرتے ہیں، تو وہ ایک فا کا ترجمہ پورے 8 سال کے اندر طالب علم کیا کرتا ہے، بس اسی سے مناسبت ہے، بس کی وجہ سے یہ بات سبب ہی آتا ہے، میں تو پیشکش کر رہا ہوں بلا وجہ نہیں ہے حضرت، مجھے غلط فہمی بالکل نہیں ہے، اور میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے مدینہ منورہ میں اجمل فتاتی فی قریش، پورے قبیلے قریش میں اس سے بڑھیا مال نہیں مل سکتا حضرت، بڑھیا عمدہ پیس ہے بھائی، اجمل فتاتی، ابھی اجمل فتاتی ہے اجمل فتاتی ہے ترجمہ ہو جائے گا، بھائی کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی، اجمل فتاتی فی قریش، پیغمبر ناراض ہوئے، کیا بدتمیزی ہے، لڑکیوں کو دیکھتے پھرتے رہتے ہو، کس سے گفتگو کر رہے ہو، امام الانبیاء، شرم نہیں آتی تمہیں، تم جرأت کر رہے ہو امام الانبیاء کے سامنے، میں نہ ہوتا تو کائنات کو وجود ہی نہیں بخشا جاتا، یہ کیا طریقہ ہے، تم میرے سامنے آ کر ایک لڑکی کا تذکرہ کر ناراض ہو، لیکن خان میں جا کر ذکر کر دیجیے اجمل فتاتی فی قریش، پیغمبر نے کیا فرمایا، اما علمت یا علی، انداز دیکھیے، اما علمت یا علی، کیا آپ علم نہیں رکھتے آئے علی، علی تمہارا انتخاب لاجواب ہے، تمہاری پیشکش قابل ہے، قبول ہے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، ارے مضمون ایسا ہی تو ہے، وہاں کوئی تقریر پڑی ہو رہی ہے اسٹیج پر، ارے اکیلے میں گفتگو ہو رہی ہے، تمہارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، تمہاری انتخاب واقعی قابل ہے، ذات بھی ہے، اور صحیح تم نے یہ پیشکش کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے علی، ان حمزہ اخی من الرضاعۃ حرمت علیکم فتیتیکم، چچا ہی رہتے تو ٹھیک تھا، وہ جو سویبہ تھی اللہ اسے سمجھے، جہاں مجھے دودھ پلا کے نکلی تو چچا آ رہے تھے، انہیں بھی کھڑے کھڑے دے دیا کہا بھی پی، حقیقتاً حمزہ چچا نہیں رہ گئے بلکہ تھا بھائی بھی بن گئے، بھائی کیا بتا سکتا ہوں، یہ تو گڑبڑی کس سے کرتی، سوئبہ نے کرتی، انداز آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کا اور علی کی پیشکش کا انداز، ارادہ آپ کو یہ میں کہ صاحب آپ حسین شریف شکل خوبصورت کو دیکھتے دکھے نہیں، اگر آپ پہلی نظر پہ ہی ایک دم کیا ہوگا، تیر لگاتی ہے، تیر لگا ہے، تو پہلی نظر میں اگر کوئی اچھی بھلی لگتی ہے، کوئی اچھا بھلا لگتا ہے شریعت کی نظر سے، النظرۃ الاولیٰ لگ لیست لگن
اس لیے کسی حسین کا تذکرہ کرے تو بھئی ظاہر ہے کہ جب اسٹیج پر ایک حسین تعین جتنے اولیاء اللہ مشائخ گزرے ہیں، کیا کریم، کیا پاؤڈر، کیا میک اپ کا سامان خان لگا دیں گے، جب باہر کمرے میں مریدین سے ملنے کے لیے حضرت آتے ہیں اس وقت دیکھیے خوشبو جی کس کی کریم، طرح طرح کے جی من پل کر کے اور سرما ورما باہر لگا کر کے، اندر نہیں باہر، تاکہ تمام مریدین ٹکٹکی باندھ کر میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں۔ تو لکھتے ہیں علماء نہایت اعلیٰ درجے کا میک اپ کر کے اسٹیج پر آنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی بات کو سامعین تک پہنچائیں اور سامعین آپ کی بات سے متاثر ہو، تو نہایت اعلیٰ درجے کی پوشاک، اعلیٰ درجے کی پگڑی، اعلیٰ درجے کی تسبیح، ہر چیز اعلیٰ درجے کی۔ اگر حضرت شال پڑے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ 1.5-2 لاکھ روپے کی شال یہ سب پہن کر آتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیے گا، یہ الگ بات ہے باہر کی چارپائی کا ایک پائے ٹوٹا ہوا رہتا ہے اور اندر کی ڈبل بیڈ کتنے کا ہوتا ہے؟ 5 لاکھ کا ہوتا ہے۔ مریدین کی رعایت میں کہیں ایسا نہ ہو ان کو غلط فہمی ہو اور بدگمانی قائم کر لیں، اس لیے مریدین کو گناہوں سے بچانے کے لیے باہر ٹوٹی ہوئی کھاٹ پڑی رہتی ہے اور اندر 5 لاکھ کا ڈبل بیڈ رہتا ہے۔ یہ معیوب بالکل نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیز اللہ نے بنایا ہے، کس کے لیے نہیں؟ لام کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، لام بہت عجیب و غریب چیز ہے، ایک تو اللہ ہے اور لام ہے۔ تو انما الدنیا خلقت لکم، تمہارے لیے، لیکن تم ہمارے لیے۔ اگر تم ساری چیزوں کو استعمال کرو اور ہمارا چرچا تذکرہ نہ کرو، ہمارا شکریہ ادا نہیں کرو گے اور دین کی گہرائی سے یہ نہیں کہو گے ھذا من فضل ربی، سارا غصہ اللہ میاں کا ختم ہو جاتا ہے، ایک دم پھول کے کبا ہو جاتے ہیں۔ کون؟ اللہ میاں۔ بھئی اللہ میاں سے زیادہ کس کو تعریف پسند ہے؟ بھئی الحمدللہ ایک لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے اور کہتی ہے کیا کہتے ہیں یوسف کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ ہے، اس تعریف کا بھی کون مستحق ہے؟ اللہ ہی مستحق ہے۔ بھئی اللہ کو تعریف سب سے زیادہ پسند ہے، تبھی کیا پیدا کیا اللہ نے؟ جنت بنایا ہے۔ حضور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور کل کیوں نہیں آیا؟ طبیعت خراب۔ کیا مطلب طبیعت خراب؟ جھوٹ بولتے ہو۔ ارے طبیعت خراب تھی، اللہ گواہ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ جہاں حضور آپ نے پیش کر دیا وہیں اللہ نے کا سارا غصہ کیا ختم۔ تعریف سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو پسند ہے، اس لیے ہر وقت ہر جگہ ہر دعا میں الحمد 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 الحمد۔ الف لام، الف لام کا بڑا جلوہ ہے، آپ الف لام کو نظر انداز کر کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ الف لام عجیب و غریب چیز ہے، اس کے ترجمے آپ کرتے نہیں اس لیے آپ کو احساس نہیں ہوتا، ورنہ تو ہر جگہ الف لام کا ترجمہ الگ الگ کیا جائے گا۔ بھئی الف لام تو معرفہ کے لیے ہے اور الف لام معرفہ کے ساتھ ساتھ معرفہ کے لیے الف لام لایا جاتا ہے تو کتنے معنی کے لیے لایا جاتا ہے؟ وہ سب کے سب الف لام کے اندر محدود رکھا جائے گا۔ رائٹ بنتن میں اور رائٹ البنتا، زمین و آسمان کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر ہم نوٹ لگا کر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو حسن و جمال یا حسن و جمال چیزوں کو تلاش کر کے پھریے، یہ نہیں ہے، لیکن کوئی اچھی چیز اچھی لگے نہ لگے تو ذوق آپ کا کیا
انتخاب ہے اور اللہ کی تخلیق میں کیا ہے، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے. اس لیے اگر ایک نظر میں اگر کوئی پسند آ جائے تو کسی قسم کا مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی تمام انبیاء کے بارے میں خلقو اعلیٰ درجے کا حسن، اعلیٰ درجے کی فضائل، مخاطب پر اثر انداز ہونے کے لیے مقام اور اہمیت، اپنی قدر و منزلت دیکھا نا آپ، ایک پورے داڑھوں میں صدر مدرس صاحب ہے، سب کی ہوا سرک رہی ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ہوا سب کے دماغ کو سیکٹر پر ہے. اللہ ان کو عمر طویل فرمائے. اشدہم فی امر اللہ عمر، ابو بکر کو بہت آسانی سے ادھر ادھر کر دو، پر عمر کو بہت مشکل ہے. ہر انتظام کے اندر دنیا کو انتظام کا کی شکل و صورت، انتظام کا طور طریقہ، ملک اور مملکت کو چلانے کا طریقہ، اس کو وضع ہی کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق. دنیا کی کوئی حکومت عمر فاروق کے نظم سے مستغنی نہیں رہ سکتی ہے. دنیا کی تمام حکومتوں میں جو انتظامات ہوتے ہیں وہ سب کے سب مستنبط من انتظامی عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب کے انتظامات سے لیے گئے ہیں. جو بھی نظم و نسق دنیا کی کسی بھی حکومت کے اندر ہے وہ سب کے سب ماخوذ ان نظام عمر بن الخطاب. ابو بکر ارحم امتی اشدہم، پیغمبر فرماتے ہیں عمر کی زبان میں اللہ میاں کلام کرتے 10 جگہ اللہ میاں نے اس بات کو پسند کیا، اس لب و لہجے کو پسند کیا جو لب و لہجہ قصہ ہے. ظاہر ہے کہ دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جس قسم کی زبان کی ضرورت ہے، جس قسم کے تیور کی ضرورت ہے، تاکہ سب کی ہوا سرکتی رہے اور تمام مفسدین ٹھکانے لگ جائیں، یہ کس کا طریقہ تھا؟ عمر بن الخطاب کا طریقہ تھا. لہذا عمر بن الخطاب کے نظم و نسق کو قوت اور طاقت دبدبا، شیطان راستہ بدل لیتا تھا، اس کی دھوتی کیا ہو جاتی تھی؟ تر ہو جاتی تھی. کس کو دیکھ کر؟ عمر کو دیکھ کر. ایسا ہر مدرسے کے اندر ایک فرد کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ صدر مدنی صاحب سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے اس لیے کہا رہا ہوں. قوت اور طاقت، دبدبا، شوکت، شان اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اخلاق ایسے اپنائیں کہ لوگ ان کے دل کی فدا ہو جائیں. آپ کا کمال اور آپ کی صلاحیت، استعداد اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں پورا مجمع آپ کی طرف ہمتن گوش ہو جاتا ہے. اہمیت اپنی پیدا کرنی پڑے گی اور دنیا کو یہ باور کرانا پڑے گا میں طرح طرح کی صلاحیتوں سے کیا ہوں؟ واقفیت رکھتا ہوں. میرے اندر اللہ نے خوبیاں رکھ رکھی، ان خوبیوں کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ سامعین کے دل میں آپ کی کیا پیدا ہو؟ ایک اہمیت پیدا ہو، کشش اور جاذبیت پیدا ہو، قوت و طاقت آدمی کے اندر پیدا کرنی چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں طلباء سمجھتے ہیں یہ غربت کا خلاف ہے، بالکل غربت کے خلاف ہے. اگر آپ میں سے کوئی غریب ہے اس کی خطا کسی کی بھی نہیں، وہ خطا صرف آپ کی ہے. اللہ میں نے کہیں نہیں کہا غریب بن جاؤ، میرے بندو غریب بن جاؤ، کونو غربا بھیکن کے بن جاؤ. پوری دنیا کے اندر مولوی کٹورا لے کر گھوم رہے ہیں. ارے ایسی زندگی گزارو کہ آپ کے پاس کھینچ کر ساری دنیا کی دولت آتی ہے آدمی. یہ کیا مطلب آپ کٹورا لے کر پہنچ جائے؟ بھیک مانگے بننا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی کس سے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. انسان کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والی چیز غم
اور غم اگر ہے تو آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہی وجہ ہیں، اس وجہ سے کہا جائے گا خود کردارہ علاج ہے۔ آپ خود غم کو پالتے ہیں، صحت برباد کرتے ہیں، زندگی برباد کرتے ہیں، رات میں نیند نہیں آتی، دن میں چین نہیں، سکون نہیں، کیوں؟ غم سوار ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں غم کو قریب آنے نہ دو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل۔ آپ کا کام عجز و کسل کا ہے، کسل کو چھوڑ دو، اللہ کو کاہل پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو متحرک آدمی پسند ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے، اللہ کو کی نظروں میں یہی بندہ بہتر ہوتا ہے۔ اور بہت زیادہ صوفی کی طرح سلام کر رہا ہے، سلام کے جواب میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت اللہ پسند ہے۔ آپ کو میں بتا دوں ہماری کتاب شخصیت سازی کی کتاب ہے، ائمہ اربعہ کی آئی پی ایل میچوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو یہاں سے بتانا چاہیے، تو یہ ہمارے مقصد درس کے بالکل خلاف ہے، بالکل ائمہ اربعہ کا تذکرہ بالکل نہ کیجیے۔ آپ کی روایتوں کو ائمہ اربعہ نے کوئی لکھ ہی نہیں دیا ہے، اور بھائی وہ تو ان روایتوں کو لکھ دیتے ہیں جس سے مکروہ، حرام، حلال، جواز، مستحب، جی فرض، واجب، پیغمبر علیہ السلام کا سینہ اور پیٹرول برابر تھا۔ کیا حضرت کے ہاتھ میں بلیٹ دے رہے روزانے سے چھینتے رہے؟ یا حرام و حلال وغیرہ کوئی حکم کسی قسم کے امر شرعی کا ذکر نہیں ہے، شارع کا۔ اس لیے وقتاً فوقتاً آپ سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ سال بھر شمائی جذبہ ہوا کرتا تھا مغرب کے بعد، حضرت موتی صاحب متدلوں سے معلوم کر دیجیے، سال بھر پڑھا ہے، ہم نے سال بھر پڑھا ہے۔ مولانا مقبول صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مزے لے کر جب کبھی تذکرہ آ جائے گا کسی بنتن کا، فتاتن کا، اس دن تو کیا کہنے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک لفظ نے صرف پتا ہی پتا، فتیار، پتا تو مفرد ہے، فتیار، جمیلات، مبقاسیات، عاریات۔ تو حضرت چونکہ یہ شخصیت سازی کی کتاب ہے، ذہن سازی اس کتاب میں عام طور پہ اکابر کرتے رہے ہیں، اس لیے جو چیز صحیح ہے شریعت کے اندر، شریعت نے، اس لیے تو شریعت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ مشکل اگر بنا رہے ہیں تو آپ اور آپ کا ذہن مشکل بنا دیتا ہے، ورنہ تو دین الہی دین یسر ہے، اس میں کسی قسم کا صعب یا شدت نہیں پائی جاتی ہے، ہر طبیعت سے لگنے والی شریعت ہے، طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے، مصنوعی چیز نہیں ہے شریعت۔ اس لیے شریعت کے اندر بہت زیادہ توسط پایا جاتا ہے، بہت زیادہ گنجائش پائی جاتی ہے، تو اس کوئی رکاوٹ نہیں، صرف یہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، اور آپ اگر فیصلہ کر لیں کہ غربت ہم قریب آنے نہیں دیں گے، اور یہ کام آپ کو کرنا چاہیے کہ غربت آپ کے پاس سے نہ گزرے۔ کیوں؟ بھئی اسباب و وسائل اللہ نے غربت کے خاتمے کے اسباب و وسائل دیے ہیں کیا؟ دل، دماغ، صحت، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ سب کے سب غربت کے ازالے ہی کے لیے اللہ نے دیے ہیں، غربت کے ازالے کے لیے دیے ہیں۔ اگر ان کا استعمال کر کے غربت سے پنجہ آزمائی نہیں کرو گے، کسی جگہ آپ نہیں بتا سکتے غربت بہت اچھی چیز ہے۔ اگر غربت بہت اچھی چیز ہے نبی کریم علیہ السلام کا نام مانگتے، پیغمبر دعا کرتے کیا؟ اللہم اکثر مالا،
ولدہ اللہم اکثر مالا. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں پیغمبر؟ حضرت انس کے لیے دعا کر رہے ہیں. پیغمبر کے پاس صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ کاروبار کرتا ہوں، نفع نہیں ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہا صبح سویرے، صبح صادق کے وقت میں مال تجارت لے جایا کرو. کیا ہو جاؤ گے؟ تکثر. چنانچہ ایک مہینے تک صحابی بول میں صبح سویرے مال لے کر جاتے تھے. فرماتے ہیں قسم کھا کر مال اور دولت کے اتنے انبار کرتے ہیں، گھر کے اندر باغ کے اندر رکھنے کی جگہ نہیں. سمامہ ابن مثال کو پڑھیے، آپ حضرت سمرہ کے واقعے کو پڑھیے، عبد الرحمن بن عوف کے واقعے کو پڑھیے. نبی کریم علیہ السلام نے کس کس قسم کی دعائیں دی اپنی امت کے لیے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے غریب رہنا بہت اچھی چیز ہے، بالکل غلط چیز ہے سورہ غریب قربت. اس لیے کہ اگر اتفاق یہ ہے کہ متکلم کی بیگم نہیں ہے، ورنہ تو متکلم اگر ہاتھ اٹھاتا نا بجانے کے لیے، وعلیکم السلام کی آواز کمرے کے اندر سے آتی ہے گھر والی. اور اگر آپ کی جیب خالی ہوگی، کتنا ہی پوری دلچسپی کے ساتھ آپ سلام کریں بیگم کو، سلام کا جواب نہیں دی سوال سلام. اور ہم پوجانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پورے مجمع سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام. آدمی کی جب اہمیت ہو، جیب بھری ہوئی ہو، جیب بھری ہوئی ہو، گھر والی دیکھے کس طرح استقبال کرتی، کہاں رہ گئے آپ، انتظار کرتے کرتے سوکھ گئی ہوں. اور اگر نہیں تو آ رہا یہی ہوگا. خافض الطرفی، نبی کی نظریں نیچی رہتی تھی. نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنے کے مقابلے میں زمین کی طرف آپ کی نظر زیادہ رہتی تھی. ابو داؤد کی روایت کے خلاف پیغمبر کی نگاہیں آسمان کی طرف رہتی تھی. بہت آسان کی بات ہے. اذا انتظر البحیہ، اگر کہیں کا انتظار پیش نظر ہوتا ہے تو سرکار اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے جبرائیل کی آمد کا انتظار کرتے ہیں. ورنہ عموماً پیغمبر کی نظریں نیچی ہی رہتی تھی. نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، جل نظرہ الملاحظہ. جل نظرہ جل یجل جلالا، بھاری بھرکم ہونا بھی، زیادہ ہونا بھی، موٹا ہونا بھی، عمر زیادہ ہونا بھی، جل جلالہ. عظیم ہونا بھی، اعلیٰ درجے کا انسان ہونا بھی جلدہ. جلیل صفت تصیغہ ہے، اجلۃ جمع ہے، اجلہ بھی جمع ہے. جل یجل، بھاری بھرکم ہونا، بہت زیادہ ہونا. ذالک لونڈا اجل، تلک لونڈیا جلدہ، دونوں جل نظرہ، آپ کی اکثر و بیشتر نظر گوش چشم سے ہوتی تھی. الملاحظہ، لحاظ کہتے ہیں اس کے نعرے کو، معاق کہتے ہیں اس کا نعرے کو. نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی کو دیکھتے تھے کنکھیوں سے دیکھتے تھے. دزدیدہ نگاہیں پیغمبر کی ہوتی تھی. ایک دم صحابی کیا ہو جاتے تھے، خوش ہو جایا کرتے تھے کہ یہ محبت کی نظر ہے. اور آنکھ بند کر کے دیکھیں تو چپل ہاتھ میں لے لیجیے گا. کبھی کبھی آپ ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، کہاں، گھیر میں یا گھیر کے پیچھے اپلے پات رہی ہوتی ہیں، آپ وہاں جائیں، اگر آپ کو پوری آنکھ سے دیکھیں تو آپ فوراً چپل وہیں چھوڑ دیجیے گا. اور اگر کنکھیوں سے دیکھیں تو آپ دوسری اپنی تو محبت کی نظر ہوتی ہے کیا، کنکھیوں سے دیکھنا. تو نبی کریم علیہ السلام کسی صحابی کو دیکھتے اور صحابی کا دل مچل نہ جائے، ایسا ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں.
جب بھی سرکار دیکھتے تھے اور صحابہ نہایت خوشی محسوس کرتے تھے کہ محبت کی جو نظر پیغمبر ڈالتے تھے صحابہ پر، یہ عجیب و غریب نظر تھی۔ یہ کریم علیہ السلام کے سب غلام تھے، کیسے کیسے لوگ آپ کے پیروں پر آ گئے، یہ سب کے سب آپ کی یہ ادا کی وجہ سے ہی ہے۔ انتشر الاسلام بالاخلاق، آپ کی عادتیں ایک نوٹ کر کے دیکھیے گا، جلد نظر ہی الملاحظہ، لاحظ کہتے ہیں پتلی کو، لاحظ کہتے ہیں آنکھ کو، لحظ یلحظ دیکھنا، اردو میں آپ بہت آسانی سے ترجمہ لحظ ہے لحاظ کرنا، کیا مطلب لحاظ کرنا؟ میرے معاملے کو آپ اپنی نظروں میں رکھیے، ذرا آپ میرے معاملے کا ملاحظہ کیجیے، ملاحظہ کیجیے، یعنی آپ میرے معاملے کو نظروں کے سامنے رکھیں، جس اردو میں کیا کہتے ہیں، ذرا حضرت سے امتحان ہم لوگوں کا لحاظ کر دیجیے، قاعدے سے پڑھائی نہیں کی ہے اور عجیب و غریب قسم کی کہتے رہیے، جیسے ششمائی نمبر آیا سالانہ جو ایسے ہی آپ ذرا انداز اگر آپ بدل کر مسکرا کر ایک دم حضرت کہیں کہ شاید آ جانا، تو یہ یسوق اصحابہ، ادا دیکھیے پیغمبر کی کیسی ہے، ساکھا یسوق، پیغمبر سفر میں ساتھیوں کو آگے رکھتے تھے، آپ ساتھیوں کے پیچھے رہتے تھے، یسوق اصحابہ، بھائی صحابہ یسوق کو مانا ہانکنا، اپنے ساتھی کو ہانکتے تھے، چل بھائی چل میرے بھائی ہانکتے تھے، لیکن یسوق اصحابہ ساتھیوں کے پیچھے رہتے تھے، ہانکنے والا تجھے پیچھے رہتا ہے، یسوق اصحابہ، صحابہ آگے رہتے تھے، پیغمبر سب سے پیچھے رہتے تھے۔ یہ آپ کی انتہائی درجے کی تواضع ہونے کے ساتھ ساتھ خادمانہ شان کے غالب ہونے کی علامت ہے۔ ہر صحابی کی مدد آپ کرتے تھے، کوئی صحابی چل نہیں پاتے تھے اس کو کندھے پر لے لیتے تھے، آپ اس کا بوجھ اٹھا کر چل نہیں پاتے تھے جنگ میں، پیغمبر اس کے سر پر سے بوجھ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا کرتے تھے، جس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو پیچھے رہنے پر ہی پتہ چلے گا۔ تو گویا کہ پیغمبر سید القومی خادم کی شان اتنی غالب تھی، یسوق اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو آگے کرتے تھے، اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہتے تھے، اور جب بھی سلام کا موقع ہو آپ سے آگے کوئی بڑھتا نہیں۔ کیا ہے سلام؟ کیا ہے سلام؟ حضرت مولانا ریاض علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مشکات ہاتھ میں لے کر کمرے میں آئے، چلنے کے مولانا آج ایک بات کرنے کے لیے آپ سے آیا، کیجیے حضرت۔ بھائی جب بھی فرض نماز کے بعد تمہاری یاد آتی تھی، نیک صالح حسین شکل کی خاتون کے لیے میں دعا کیا کرتا تھا آپ کے، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کہ آج یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں یہ سلام دعا نہیں کر سکتا آئندہ سے، حضرت ہو سکتا ہے مقبولیت کی گھڑی آ جائے اور ہمیں پھنس جائے، جلدی سے جاری رکھیے، آپ کہیں نہیں کر سکتا، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، سب کو تعلق ہے اور آپ کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، لیکن میں آپ کی بیگم کے لیے اب میں دعا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا حضرت وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی آج حدیث آئی ہے، جب ایک مسلمان دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بلا کا مسلط ہے۔ چلے حضرت کی تو اچھی بات ہے، آپ کو دوسری مل جائے گی، دوسری مل جائے گی، میرا بستر باہر رہے گا، میں آپ کے لیے آپ کو ملے یا نہ ملے مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں آئندہ کو دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے لیے پریشانی ہو جائے گی، میری دعا آپ کے آپ کو قبول ہو یا نہ ہو، فرشتے کی دعا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کثرت سے آپ سلام کیجیے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے طلباء کی خصوصیت امتیاز میں سے کسی مدرسے میں کوئی بچہ کسی مہمان کو سلام کر دیتا ہے تو وہ حیرت میں پڑا رہتا ہے کہ مدرسے میں بچے سلام کرتا رہے،
کرے کہ السلام علیکم کہاں آپ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ میں دارالعلوم دیوبند۔ اچھا جب تو ٹھیک ہے، مجھے سوچا تو کہ یہاں صوفیہ رہتے ہیں سلام تو کرنے کے یہاں لوگ آہد ہی نہیں ہے۔ تو 2 دن سے میں پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک طالب علم نے کوئی مولوی سلام نہیں کیا، آج آپ نے اتفاق سے سلام کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی کچھ صوفیہ سلام بھی کر دیتے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ آپ کو صوفیہ میں سے نہیں ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ دیوبند سے آئے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ کیا ہے سلام؟ ارے میں سلام کا کہا نہیں، تھینک یو، رام رام، بے رام رام، کیا رام رام؟ بے کیا رام رام؟ رام رام کا بڑا ہو، رام کا بڑا ہو، رام رام، آدھا، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، کیا ہے؟ اور آپ کے سلام کو دیکھیں کیا ہے؟ کیا سلام ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی غربت، ہر قسم کی تنگی، ہر قسم کے فقر فاقے، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی وبا سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کیا؟ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ تو اس میں بخل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ہی کثرت سے سلام کیجیے گا۔ ہندوستان میں امن و امان قائم ہونے کے لیے طے کر لیجیے گا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں گزروں اور کسی آنے والے کو سلام نہ کروں، اور آپ ہر وقت چاروں طرف سے سلامتی سلامتی سلامتی، اللہ سلام، اللہ سلام، اللہ سلامتی تو مرکز ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے سلامتی مانگی جائے، تو اللہ سے مانگنے کے لیے اس سے بہتر میں اللہ ہی کا تو دعائیں دیں گے۔ اللہ آپ کو ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی الجھنوں سے حفاظت فرمائے۔ تو اس پر فرشتے کہتے ملکہ مثل ذالک، لہٰذا ایک مسلمان آپ کے حق میں جواب بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ لہٰذا کثرت سے سلام کیا جانا چاہیے۔ آنے والے مہمانوں کو شکایت ہونے لگتی ہے کہ طلبہ گزر جاتے ہیں سلام نہیں کرتے۔ سلام معرفت تو کسی درجے میں باقی ہے، سلام غیر معرفت تو بالکل نہیں ہے۔ بھئی کوئی بھی ہو، آپ کے علاقے میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے فضا میں کوئی بھی آئے گا تو عموماً وہ کون ہوگا؟ بھئی عموماً مسلمان ہوگا، تو اس میں آپ کو زیادہ تعامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، آپ سلام کریں۔ اگر غیر مسلم بھی آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے کہیں نفرت میں کمی اس کے اندر ہو جائے گی۔ اخلاق ہی سے نبی کریم علیہ السلام نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کیا ہے، صرف تیز تربیت کر۔ اخلاق کے علاوہ کوئی چیز اسلام کے اندر اتنی طاقتور مؤثر چیز ہے ہی نہیں۔ کثرت سے آپ آپس میں سلام کریں گے، اور جہاں کہیں جائیں گے آپ تلقین کریں گے کہ کثرت سے سلام کیا جائے، کثرت سے سلام کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر سلامتی، امن و امان قائم ہو سکے۔ اتنی زیادہ ہم دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے سلامتی کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری سلامتی کا انتظام نہ کریں، ایسا ممکن نہیں